بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لوگوں کی ایک عادت ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور اپنے بارے میں کم جانتے ہیں۔ حالانکہ اپنے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں لیکن اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ اپنا تذکرہ جب ہوتا ہے تو اچھائی سے ہوتا ہے، دوسروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو برائی سے ہوتا ہے، کبھی کبھی اچھائی سے بھی ہو جاتا ہے۔ اپنا سب کچھ جاننے کے بعد اگر اپنی فکر لگ جائے، اپنی فکر ہو جائے تو ہم بولنا کم کر دیں گے۔ اپنا سب کچھ جانتے ہوئے اپنی کوئی فکر نہیں ہے اور دوسرے کا تھوڑا سا جانتے ہیں اور جتنا جانتے ہیں اس کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ یہ شکیل بیان جو ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، آپ کو نفع ہو جائے تو یہ آپ کی طلب کی بات ہے، اور مرنا بھی یقینی ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا بھی یقینی ہے، اور کچھ الگ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے اسی کے بارے میں سب سوال ہوگا، یہ صحیح کیا یا غلط کیا، اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے سب بتا دیا ہے۔ ویسے ایمان جب تک اندر ہے تب تک بری چیز کے لیے کھٹک پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایمان ایک ایسی علامت ہے کہ کوئی بھی غلط کام ہوگا تو اس سے پہلے کھٹک سی پیدا ہوگی کہ غلط ہے، مت کرو۔ مہربان رب رہبری کے بغیر نہیں چھوڑتا کہیں۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے ایمان دینے کے بعد اندر ایک ایسی چیز فٹ کر دیا ہے کہ وہ ایمان ایسا ہے کہ جہاں غلط سامنے آیا تو فوراً اللہ کی طرف سے خیال آئے گا یہ غلط، ہم اسے توجہ کریں یا نہ کریں یہ ہمارا اپنا کام ہے، خیال تو آئے گا۔ لیکن اس خیال کے آتے ہی وہ جو غلط کرانے والا ہے وہ وساوس کے ذریعے، سوچ کے ذریعے کسی نہ کسی طرح سے چاہتا ہے یہ غلط کر لے، اور اتنی توجہ ڈالتا ہے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے جیسے بچہ ضد کر لے کہ نہیں ابا ہم کو پیسے دو، ہم کو آئس کریم کھلاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک دم سے بے خیالی میں چلے جاتے ہیں اور اس کی بات پر عمل کر لیتے اور کر لیتے۔ اب پھر مہربان رب پھر مہربانی کرتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے، ہم تھوڑا سوچ لیں، غور کر لیں تو اتنے بڑے محسن اور ایسے مہربان رب کی نافرمانی کبھی نہ کریں کہ غلطی ہونے کے بعد پھر خیال رہتا ہے کہ کیا کر بیٹھا۔ یہ ایمان والوں کا کام ہے کیا؟ جو غلط کرے گا اس کو فوراً یہ خیال آئے گا غلطی کے بعد یہ کیا ہو گیا، یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو بہت برا ہو گیا۔ یعنی پہلے خیال دلایا کہ ایمان والے ہو یہ غلط ہے مت کرو، پھر جھٹکے سے خیال آیا چلا گیا۔ شیطان اور نفس نے اپنے خیالات کو مسلط کرنے کے لیے باقاعدہ ضد کر کے کرا دیا، پھر اللہ مہربان نے توجہ ڈالا کہ ارے میرے بندے تو نے کیا کیا، تو یہ بندہ خود سوچنے لگتا ہے۔ آپ بھی سوچ لیے میں بھی غلطی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے تم سب کے سب خطا کار ہو۔ جب سب کے سب خطا کار ہیں تو ہمیں پارسا کون ہے؟ سب کے سب خطا کار ہیں۔ کیا اس کی مہربانیاں ہیں، اللہ سمجھا دے تیری مہربانی کو تاکہ گناہ کے وقت شرم آئے ہمیں کہ تیری بغاوت کیسے کی جائے۔ پھر مہربان رب نے مہربانی کر دیا، اچھا ہو گئی غلطی، ہاں ہو گئی اللہ پاک، ہم بھی تو سوچ رہے ہیں غلطی ہو گئی تو توبہ کر لے، توبہ کر لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ پاک بہت بڑی غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، معافی مانگ لے میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا کوئی سازی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں جسے اسے مشورہ کرنا ہو کہ معاف کیا جائے کہ نہیں۔ دوسرے کا مال ہے معاف ہم کر رہے ہیں، ارے کل قیامت ہوگی سب کھڑے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں مٹی بنائے جائیں گے، مٹی تو جانور بنائے جائیں گے، انسان نہیں بنائے جائیں گے، وہ سب کھڑے ہوں گے اور سب کو حساب کتاب دینا پڑے گا، اور جس کے بارے میں لکھا ہے یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اللہ کے ہم سب اس میں شامل ہو جائیں، عمل کریں گے۔ تو پھر مہربان رب نے کہا تو معافی مانگ لو، اللہ پاک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کہا میرے لیے چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ معاف کر دینا سب برابر ہے، تو دل سے معافی مانگ لے۔ ہمارے سامنے جتنی پریشانیاں دکھائی دے رہی ہیں، جتنی دکھ رہی ہیں، یہ پریشانیاں صرف ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ جس کو دیکھو کہتا میں بہت پریشان ہوں، اور ہر اللہ والے سے جس سے ملا ہوں ہر ایک نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، وہ نماز پڑھانے میں اتنا نہ نکالتے ہوں الحمدللہ رب العالمین نے،
لیکن جب وہ الحمدللہ کہتے ہیں نعمتوں کو دیکھ کر تو یہاں سے نکالتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. حضرت کوئی پریشانی نہیں. کیا پریشانی کی جگہ یہ دنیا؟ جب ہم آئے ایسی جگہ پر تو کیا پھر پریشان کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ وہاں پریشان ہو؟ تو پھر الحمدللہ جی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہماری چاہتے ہیں، ہماری خواہشیں پوری ہوتی ہیں اتنی سی اگر تو پھر اتنی بڑھ جاتی، اور اتنی سی پوری ہو گئی تو اتنی بڑھ جاتی، پھر اتنی پوری ہو گئی تو پھر اتنی بڑھ جاتی. ساری دنیا کے مالک ہم ہی بن جانا چاہتے ہیں. ہمارا ہے کتنا؟ وہ ہم کو رب نے دیا ہی نہیں دیا. کتاب کیا بولتی ہے؟ شریعت کی کتاب کیا بولتی ہے؟ جو تم نے کھایا وہ تمہارا، اور جو تم نے پہنا وہ تمہارا، جو تم نے آگے بھیجا وہ تمہارا. کسی بزرگ نے فرمایا سفر میں جاؤ تو اپنا توشہ ساتھ میں رکھو، اور آخرت کا سفر تمہارا طے ہو رہا ہے، یہ توشہ پہلے بھیج دو، یہ پہلے بھیج دو. تو پریشان ہے. اس لیے کہ جس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے، ہم ان خواہشوں کے تابع ہو گئے. یہ مل گیا تو پھر اور چاہیے. اچھا بہت مل گیا، کیا کھاتے ہیں؟ اس میں کون ہے جو بھوکا سوتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ ایک بہت غریب آدمی میرے پاس آتے ہیں، عمر ان کی 90 کے آس پاس میرے اندازے سے ہوگی. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے کھانے کا کیا خرچ ہے؟ انہوں نے کہا 110 روپیہ. کیا بتایا؟ تو انہوں نے کہا ایک وقت کا بتا رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ملا لے تو 110 روپے کا کھانا کھاتے. پوچھا آمدنی کیا ہے؟ تو کہا اب اس عمر میں کیا آمدنی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. بچے کا بچے ہے ہی نہیں، اکیلا ہوں، بیوی مر گئی ہے. کتنا خرچ ہے؟ 100. ہمارا کتنا خرچ ہے؟ میں نہیں کہتا 110 پر آئیے، لیکن کچھ تو طے کر لیں کہ ہمارے کھانے پہ کتنا خرچ ہوگا. ہماری یہی ضرورت ہے. پھر ہمارا کپڑا. ایک آدمی کو جانتا ہوں، کروڑ پتی آدمی ہے وہ، ان کے پاس 4 جوڑا کپڑا ہو جاتا ہے تو پریشان ہونے لگتے ہیں. اور کوئی 5واں، ارے بھائی میرے پاس بہت کپڑے ہیں. 5واں آئے تو کہتے ہیں ارے میرے پاس کو بہت کپڑے ہیں. اب کوئی ان سے کہتا ہے بھائی بڑی محبت سے تمہارے لیے لایا تھا، اتنا اچھا کپڑا، تو کسی اور کو دے دو، بہت سے ضرورت مند ہے. میری ضرورت تو 4 جوڑے میں پوری ہوتی ہے. ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں؟ ہمیں کھڑے رہ کے چھانٹنا پڑتا ہے، یہ پہنوں کہ یہ پہنوں، یہ پہنوں کہ یہ پہنوں. کئی منٹ ہمارے اسی میں لگ جاتے ہیں کیا پہنوں میں. بھیا اگر آپ اپنے بارے میں سمجھ رہے ہو، کہہ رہا ہوں، تو مجھے کیا پتا، میں میرے بارے میں جانتا ہوں. کرتا نکالا تو پیجامے کے لیے پریشان ہے کون سے کلر کا پہنے. جینس نکالا تو ٹی شرٹ کے لیے پریشان ہے کہ کون سی ٹی شرٹ پہنے. اب جس کے پاس 4 ہی ہو اور 3 ہی، اس کو کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی. تو کھانے کی پریشانی ہم نے لسٹ بڑھا دیا خواہش کر کے، اس کے لیے پریشان ہو گئے. کپڑے سلا کے اتنے ہو گئے کہ اسی لیے بہت سا ٹائم لگ رہا ہے، یہ پہنوں کہ یہ پہنوں کہ یہ پہنوں. اور جس کے پاس 3 ہے اور تینوں وائٹ ہے، یہ پہن لے یا وہ پہن لے. وائٹ کپڑا بھی بڑی مہربانی ہے اللہ کی. ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کی شان بلند کرے اپنی شان کے مطابق، کیا مہربانی کر کے گئے. مہربانیوں کے سوا کیا ہی کیا ہے؟ کیا کیا ہے مہربانیوں کے سوا بتائیے. ہم تو ایسے بے وفا ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں آتے کہ اس کی سنت کیا ہے، اس کی سنت کیا ہے. سفید کپڑے کو کا پسند ہے اور باقی کپڑا جائز ہے. ایک وسعت بتا دیا. کبھی تمہارے جی میں ایک کلر آئے، وہ کلر آئے جو شریعت نے کہا تو پہنو، لائننگ پہنو، چیکس پہنو. تم جوان آدمی ہو، تمہاری بیوی ایسے کپڑے دیکھ کر خوش ہوتی ہے تو اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے پہنو، اس میں تم کو اجازت ہے. لیکن شریعت نے جو کہا ہے ویسے ہی پہنو، جس کپڑے کو منع کیا ہے اس کو مت پہنو. لیکن سوچتا ہوں کہ آخر وائٹ کے بارے میں کیوں ایسا کہہ دیا. تو اس کی تشریح تو علماء ہی کریں گے، میرے جیسا تو کیا کرے گا وہ پڑھا لکھا. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے پاس ایک چیکس ہو، ایک لائن والا ہو اور 5 دوسرے الگ الگ کلر ہو، تو اس کے پاس کتنے کپڑے ہو گئے؟ 7 کپڑے ہو گئے. اور یہ جب اس کو ریپیٹ کر کے پہنے گا تو آدمی سمجھ جائے گا کہ ان کے پاس یہ 7 کپڑے ہیں، سمجھ جائے گا. اور اگر وائٹ روز پہنتا ہے تو کتنے جوڑے ہیں کس کو کیا پتا، کس کو کیا پتا. تو روز وائٹ پہنتا ہے. تو کیسی عزت بچایا اور بڑھایا ہے.
کاش ہم سمجھ جاتے کہ ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک ایک جگہ ہم کو عزت دلایا اور ایک ایک جگہ ہماری رہبری کیا، ہم ان کو بھول گئے، ان کو بھول گئے۔ یہ سن 70 کی بات ہوگی یا 69 کی، اور ہم لوگ جوان تھے تو ہمیں کہیں کمرہ ملتا نہیں تھا کرائے پر، غیروں کے ہاں تو ہمارا داخلہ ہی نہیں ہے۔ اپنے محلے میں جاؤ تو اپنے محلے کی زبان یہ تھی، تو مدن پورہ، ناگپڑا، جے جے ہاسپٹل، بھنڈی بازار، ارے فیملی ہے؟ نہیں تو کیا چھڑے بھائی ہیں؟ اب بھیا چھڑے ہی بھائی ہیں، جب شادی نہیں ہوئی تو کیا کریں، چھڑے ہی بھائی رہیں گے؟ نہیں، ان کے لیے کمرہ نہیں ہے۔ تو خیر کہیں کسی نے اعتماد کیا اور دے دیا کمرہ، اور شاید وہ چاچا جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں انہی کی برکت سے مل گیا ہوگا کہ ساتھ میں چاچا بھی رہیں گے۔ ایک چاچا تھے، مر گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اب آپ لوگ جانتے نہیں اس لیے ان کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں کہ مشہور تھا کہ پورے گاؤں کی دعوت دینا ہو تو اس خاندان کی دے دو، کھانا پورے گاؤں جتنا پکاؤ یہ سب کھا جائیں گے۔ اور تھوڑا سا ہنس لیجئے، ایک ڈھابے پر دعوت ہوئی ہماری شرائط پوری کرتے ہوئے، کھانے میں شرائط ہیں، کچھ بھی کھا لیں گے کیسا بھی کھا لیں گے، بالکل نہیں، شرط کے ساتھ کریں۔ دعوت ہوگی تو میری پسند ہوگی، میں کہوں گا وہ بنا سکتے ہو تو بنائیں، اور میری پسند اتنی آسان ہے کہ اس کو ہر ایک بنا سکتا ہے۔ تو ایک ڈھابے میں دعوت ہوئی تو ایک مسلمان دوست ہمارے جاننے والے انہوں نے دعوت دیا، تو اور لوگوں کی دعوت تھی، سبھی تقریباً جاننے والے تھے، 2-4 ایسے تھے جنہیں میں جانتا نہیں تھا۔ تو ایک صاحب بیٹھے کھانے کے لیے تو بڑے اطمینان سے کھایا انہوں نے، کدھر دیکھتے نہیں تھے، کھاتے ہی تھے، کھاتے ہی جا رہے تھے، اور چونکہ انہی کا ڈھابا تھا اس لیے بنتا جا رہا تھا، آتا جا رہا تھا۔ تو ان کا ایک دوست تھا بے تکلف، وہ انہیں بہت چھیڑ رہا تھا، ابے ذرا اپنے پیٹ کا خیال رکھ، ذرا سوچ تو صحیح کتنا کھائے گا، بس کر۔ وہ کچھ سنتے نہیں، وہ ایسا لگتا تھا کہ کھانے کے ٹائم وہ سنتے نہیں تھے، طے کر لیا تھا کسی کو سننا نہیں۔ ہاں جب اللہ کے لوگ نہیں سنتے، پیٹ میں دبا دبا کے کھاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوئی ہے زیادہ کھانے کی ہوئی ہے بدعت، پیٹ بھر کے کھانا۔ جو کھائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، اسٹیمپ پیپر پر لکھ لو، مجھ سے سائن کرا لو۔ جو پیٹ بھر کے کھائے گا، زیادہ کھائے گا، دبا دبا کے تہ بنا کے دباتا جائے گا، وہ کچھ سال گزریں گے اس کے بعد پھر پتا چلے گا اب کیا انجام ہو رہا ہے۔ اگر زیادہ کھانا خوبی کی بات ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کھاتے، اور ان کی اتباع میں صحابہ کھاتے، کیونکہ تو جو کرتے دیکھتے تو وہ کرتے تھے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، جس کا مطلب یہ ہے تمہارے نبی تمہیں جو دے وہ سب لے لو۔ ہم کہتے یہ نہیں چلتا، یہ نہیں چلتا، یہ نہیں چلتا، تو ہمیں پریشانی کے سوا کچھ آئے گی ہی نہیں۔ ہماری زندگی پریشانیوں میں ہی گزرے گی۔ جو کہے گا یہ نہیں چلتا، یہ نہیں چلتا، یہ نہیں چلتا، اور جو کہتا ہے نبی نے دیا ہے سب چلے گا، وہ کیسے کھاتے پیتے تھے؟ بھوک کی حالت ہے، ایک دم شارٹ میں ہماری زبان میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہے، اور دودھ کا پیالہ آیا، بہت مختصر میں کہہ رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے پینا شروع کیا، پیا، بہت بھوک لگی تھی، پیا اور پیا، لیکن کتنا پیئیں گے؟ جب امت کو سکھایا پیٹ بھر کر نہ کھانا تو خود کتنا پیئیں گے؟ اطمینان سے پینے والے کو لگتا ہے دیکھنے والوں کو زیادہ پی رہا ہے، زیادہ کھا رہا ہے، اور جو جلدی سے پیتا ہے وہ زیادہ کھا بھی جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ جس کو کھانے کی حرص ہو جاتی ہے وہ سب سے پہلے خود غرضی کا شکار ہو گیا، اس کے اندر خود غرضی کا مرض ہے۔ جس کو کھانا حرص کے جلدی کھاتا ہے یہ خود غرض آدمی ہے۔ اللہ والے جو علاج کرتے ہیں باطن کا، بگڑے دل کا، وہ کھانے پہ بیٹھا کے دیکھ لیتے ہیں خود غرض ہے کہ ایثار و ہمدردی والا ہے، اور ان کے دسترخوان پہ ناٹک نہیں چلتا، وہ سب ناٹک کر کے مار کھا کے توبہ کر کے آئے ہیں، اس لیے سب راستے کو جانتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں بلا وجہ کی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے کام ہی کی بات۔ تو پیا پیا پیا، آپ علیہ السلام کا پینا دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ ان کے چہرے بشاشت اور بڑھ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، بھوک کی حالت میں تو چہرے کا رنگ ہوتا ہے تو انسان کا ہوگا ہی سب کا۔ ان کی خوشی دیکھ کر یہ کہہ دیا یا رسول اللہ میں سیراب ہو گیا۔ یہ ان کی تعلیم ہے، دوسروں کو کھلاؤ گے تو سیرابی تمہیں حاصل ہو جائے گی، کیفیت ہے یہ دل کی۔ اور ہمارے پاس ڈشز اتنی ہیں اور اتنا کھانا ہے، اس کے بعد ہی ہمارے پاس تنگی ہے۔
تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہاں چلا گیا تھا میں؟ وہاں چاچا کے پاس چلا گیا تھا، ڈھابے میں چلا گیا تھا، تو کھائے جا رہا تھا، پھر آتا گرم گرم کھانا ایک دم فٹافٹ، پھر سیدھا ہو جاتا، پھر کھاتا۔ اب اس بیچارے نے، جو اس کا دوست تھا، اس نے بہت طرح سے ٹوکا، بولے بھائی کچھ دوسرے کا بھی تو خیال کر یار، لیکن اس نے کان بند کر رکھا تھا کہ کسی کو سننا نہیں ہے۔ کچھ لوگ میرے پاس بہت پڑھے لکھے آتے تھے کالینہ میں، وہ کہیں پڑھایا کرتے تھے کالج میں، تو وہ جب انہوں نے سنا غیبت کرنا بھی حرام سننا بھی حرام، تو انہوں نے کرنا تو چھوڑ دیا، لیکن ایک دن مجھ سے پوچھا کہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ کو انتظامیہ مینجمنٹ کی طرف سے یہ طے ہے اتنے بجے ہم لوگ کو یہاں جمع ہونا ہوتا ہے سارے اسٹاف کو، اور جب تک کوئی آرڈر نہیں آتا ان کا، یا اس کا وہ بڑا نہیں آتا کوئی کچھ کہنے کچھ بتانے، تب تک ہم لوگ آپس میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت غیبتیں ہوتی ہیں اور تو کچھ مشورہ نہیں ہوتا، تو اس وقت میں غیبت سے بچوں کیسے؟ سوال ہے کتنا اچھا ہے۔ تو میں نے کہا روئی رکھو، کیا کرو؟ روئی رکھو، بس وہ دونوں کانوں میں ڈال لیا کرو، اسے ایک دم ٹائٹ کر کے بیٹھ جائے گا۔ سب مسکرائے تو تم بھی مسکرا دو، سمجھے سو سمجھیں گے ساتھ میں، سب تعجب سے دیکھے تو تم بھی تعجب سے دیکھ لو، سمجھیں گے سب ساتھ میں ہی۔ لیکن بعد میں روئی ان کے سامنے نکالنا، دیکھا یہ کیا ہے؟ بولے جو تم لوگ باتیں کرتے اس کا نام غیبت ہے، اس سے بچنے کے لیے میں کان میں ڈالتا ہوں، اس لیے کہ جو آدمی دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکیاں دیتا ہے، اور شریعت میں اس کو زنا سے زیادہ برا کہا گیا ہے، اور اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آج سے کریں گے آج سے؟ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور ہمارے جیسا پارسا جب بیوی کے پاس جائے گا تو بات کرے گا، کیونکہ بات تو رشتہ داروں کی ہوگی، بات تو رشتہ داروں کی ہوگی نا، بیوی سب رشتہ داروں کی کرے گی۔ اور یہ بیوی بہت خبر رکھتی ہے، سی آئی ڈی کے محکمے میں صرف عورتوں کو رکھنا چاہیے، میری رائے ہے اسی، گھر سے باہر نہیں نکلتی، لیکن پورے محلے کے رشتہ داروں کی خبر ہو جاتی۔ ایک بچہ گھر میں آ گیا سب پوچھا جائے گا کون کون ہے گھر میں، امی کیا کر رہی تھی، دادی کیا کر رہی تھی، ساری انکوائری گھر بیٹھ کے کر لیتی ہیں۔ اور یہ مردوں کو تو پہلی رات میں پڑھ لیتی ہیں، پہلی رات میں پڑھتی ہیں۔ اگر اس نے جماعت چھوڑا، نماز چھوڑا، تو سمجھ گئی کہ بے دینی یہاں چلے گی۔ اب یہ کتنا بڑا بھی دائی ہوگا، وہ سمجھ گئے کہ یہاں بے دینی چلتی ہے، کیوں فرض کو چھوڑ دینا، جماعت کو چھوڑ دینا، اس سے بڑی بے دینی کیا چیز ہو؟ اسی لیے اسی دن پڑھ لیتی ہیں، اور پھر سمجھتی ہیں کہ پھر جب شیطان ان کو یہاں سے وہاں گھما سکتا ہے تو یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے، میں بھی گھما دوں گی۔ اس لیے اپنی دینداری گھر میں برقرار رکھو تو پھر دیندار ہوگے، ورنہ نام کے دیندار، کام کے دیندار، اور بہت بڑے بے دین۔ ہمارے بڑوں نے اس کی فکر کیا، اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے فرمایا کرتے تھے چلو وہاں یعنی مرنے کے بعد تماشا دیکھو گے، جس کو تم بہت دیندار سمجھتے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا، اور جس کو دیندار نہیں سمجھتے تو بہت کچھ نکلے گا۔ اس لیے اپنی عورتوں کے پاس گھر میں بیٹھ کر غیبت مت کرو، شکیل میں تم سے ہی کہہ رہا ہوں مت کرو، طے کر لو کہ ہم دوسرے کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، زکوٰۃ بانٹتے ہیں، امداد کی رقم بانٹتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں اور نیکیاں کماتے ہیں، اور گھر میں جا کے غیبت کر کے سب بانٹ دیتے ہیں، کچھ ان کو چلی گئی، کچھ ان کو چلی گئی، کچھ ان کو چلی گئی، کنگال۔ اس لیے حدیث پاک میں سوال کیا گیا جس کا مفہوم ہے ہماری زبان میں، کنگال کون ہے، یعنی مفلس کون ہے؟ جس کے پاس مال و درہم نہ ہو، وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس وہ ہے جو بہت ساری نیکیاں لے کر آیا ہو، اتنی ہے کہ پہاڑ پہ رکھو تو پہاڑ بھی دب جائے، لیکن غیبت کر کے آیا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کی زمین قبضہ کیا تھا، آج بس تھا، کسی کا مال چورا لیا تھا، پارٹنر تھا، پارٹنرشپ میں حساب کتاب صحیح نہیں بتایا، چال باز تھا، حساب ایسا بتایا کہ جیسے لگتا ہے سب صحیح ہے، تھا بہت غلط۔ یہ سب یہاں کے لیے، وہاں تو سب کھلی کتاب ہوگی، تو یہ نیکیاں سب وہاں دے دے گا۔ اس کے بعد سوال کرنے والے کھڑے ہوئیں گے، کیونکہ وہ تو سب کو سب کا حساب یاد ہوگا۔ بیوی بھی دامن پکڑے گی، ماں پہ ظلم ہو تو ماں بھی نہیں کہے گی کہ میں اس کی نیکی لوں گی تو جنت سے محروم ہے، نہیں آج تو مجھے چاہیے تو دے، باپ بھی کہے گا دے، بیٹا بھی کہے گا دے۔ عقل مندی کی بات یہی ہے کہ دنیا میں معاملہ صاف کرو اور غیبت چھوڑ دو۔ لوگ معاملات کے بھی صاف ہوتے ہیں لیکن غیبت کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔
معاشرت بھی لگتا ہے کہ پردے والی معاشرت ہے، مگر غیبت گھر سے جاتی نہیں. حرام بیڈ روم میں زنا کی بات ہو رہی ہے، زنا سے زیادہ بری چیز کی بات ہو رہی ہے. اس بیڈ روم میں جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ زنا کے اڈوں پر محبت ہوتی ہے. ہمارے گھر، ہمارا مکان، ہماری دکان، ہماری ہر جگہ، ہماری بیٹھک، ہماری مجلس، اللہ ماشاء اللہ زنا 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 زنا. خیر وہ تو کھانے کی بات تھی، کہاں کہاں چلی گئی. تو اس نے آخر میں لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کا کھانا دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا دیکھ ہی رہے ہم لوگ. تو کہا اگر اس کو دعوت دو گے تو زکوٰۃ کے مستحق ہو جاؤ گے. تو چاچا بھی ایسے ہی تھا، تم لوگ جانتے نہیں اس لیے غیبت نہیں. یہ تو واقعہ ہے سمجھنے کے لیے. وہ پیٹ بھر کے کھا کے بھی آتے ہوں اور کھانا لگا ہو تو کہہ دو چاچا بیٹھ جاؤ، تو ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں گے. تم لوگ سب اٹھ جاؤ، وہ سب کھا جائیں گے. مگر ان کی کچھ ادائیں ایسی تھی کہ پوچھو ہی مت. جماعت کی نماز ان کی نہیں چھوٹتی تھی. 2 لنگی تھی، 2 کرتا تھا اور 2 سر پہ رکھنے والا بڑا رومال تھا. اس دنیا میں وہ بھی جی کر گئے اور سکھ چین سے جی کر گئے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم کو نظر آتا ہے بہت کم ہے. ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے. روز صبح سب کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتے تھے تہجد میں، اور نہانا ان کا پہلا کام. استنجا کر کے آئیں گے، پہلے نہائیں گے. آج کا کپڑا دھو دیا جائے گا جو اترا ہے آج کل کا والا، وہ ابھی صابن لگا کے ایک دم صاف ستھرا دھو کر نچوڑتے نہیں تھے. ایک دم تیز ایسے جھٹکارتے تھے کہ ساری شب ختم ہو جائے، ہینگر پہ ٹانگ دیا اور لنگی پہن کے نہا لیا، دوسری لنگی پہن لیا. یہ ان کی کل کائنات تھی. اور جی کے مرے، کھا کر مرے، پہن کر مرے. ہم رات دن دکھی اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن سب کم نظر آ رہی. نیکیاں تھوڑی سی کرتے ہیں، بہت زیادہ سمجھتے ہیں. رات کو بیٹھ کے لٹا دیتے اور دوسرے کی پوری خبر رکھتے ہیں اور اپنی. تو کرنا کیا ہے؟ یہ تو ایک بات ہوئی جس میں ہم لوگ جاگ گئے، سو رہے تھے جاگ گئے. اور کہنے سے فائدہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا، میں نے بال کے سلسلے میں بات کیا. کچھ لوگ کہتے بھی ہوں گے کہ کیوں کہتا ہے. جب ہم نقصان جانتے ہیں تو کیسے نہیں بتائیں گے. اگر کسی علاقے میں کوئی بات ایسی ہوگی کہ جہاں وہاں جائے گا آدمی پھنس جائے گا، پریشان ہوگا اور معلوم ہو تو کیوں نہیں بتائیں گے. بھائی سمجھنا، مت جانا بھائی، مت کرنا بھائی، کیا کہیں گے. لوگوں کے بال بدلے، لوگوں کا اسٹائل بدلا. میں جو بات اگلی کہنے جا رہا ہوں غور سے سنیے، میری بات نہیں. کتاب اٹھائیے، سر چل جائیے، مل جائے گا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، جو بہت بڑے اللہ والے گزرے اور دوسروں کی رعایت اس قدر کیا ہے کہ بہت کم نمونہ ملے گا. ہے اللہ والوں کا نمونہ ملے گا، لیکن جن باتوں کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی وہاں بھی حضرت کی نگاہ پہنچتی تھی. میں ایک بات ان کو سناتا ہوں. بیمار ہو گئے، بیماری بہت بڑھ گئی. خبر بیٹی کو بھی لگی. بیٹی وہیں کہیں رہتی تھی شہر میں، کہیں دور سے نہیں آئی تھی، اس شہر میں کہیں کسی محلے میں رہ رہی. وہ بھی ملنے کو آئی، ابا کے پاس بیٹھی، خیر خیر پوچھی، طبیعت پوچھی، تسلی کی، محبت کی جو باتیں بیٹیاں باپ کے ساتھ کرتی ہیں وہ ساری ہوئی. پھر اندر بھابیاں تھیں، بھائی لوگ تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان سے ملاقات کے لیے گئی. بھائی لوگ بھی ابا کے پاس بیٹھے رہے. وہ مل کر آئیں اندر سے اور کہا ابا میں جانا چاہتی ہوں. ابھی ابا نے جواب نہیں دیا کہ 2 بھائی بیٹھے تھے، دونوں میں طرف سے آواز پہنچی کانوں میں ان کے، ارے نہیں نہیں اتنی جلدی کیا جاتی، آج تو رک جاؤ، چلی جانا بعد میں. حضرت مفتی شفیع صاحب نے موقع دیکھا کہ موقع ہے تو بھائیوں کو اشارہ کر دیا، مت روکو، جانے دو. غور سے سنیں، اس کا نام شریعت ہے، اس کا نام دینداری ہے. ہم ادھورے دیندار ہیں، اپنا پورا دیندار سمجھتے ہیں. ہم جانتے ہی نہیں دین، جانتے کہاں ہیں. ہم تو 2-4 چیزیں جانتے ہیں، اور نہ جاننے کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہو علماء سے پوچھتے ہیں. پوچھے تو سب جان جائے. تو خیر پھر بھائی لوگوں نے کچھ کہا نہیں، وہ سلام کر کے چلی گئی. سنیں، بہت غور سے سنیں، یہ بات بہت اہم ہے میرے نزدیک. تو جب چلی گئیں تو بچوں سے فرمایا، حضرت نے فرمایا تمہاری بیویاں روکتی تو ٹھیک تھا، کیونکہ کھانا پکانا انہیں ہے، تمہیں نہیں پکانا ہے. ہم مہمانوں کو لے کے گھر جاتے ہم سمجھتے ہم اکرام کر رہے ہیں مہمانوں کا. ہاں بھائی جلدی سے چائے چڑھا دو ذرا، وائے وائے بھی یہ لایا ہوں وہ لایا ہوں رکھو. میں آپ کو منع نہیں کرتا، جہاں تک ہو سکے مہمانوں کو گھر مت لے کے جائیے. باہر کوئی جگہ ہو تو وہاں کھلا دیجیے. اور باہر حال میں اگر بیٹھ کے کھلانا بھی آپ کو پسند ہے تو بیویوں پر، گھر کی بچیوں پر بوجھ مت ڈالیے. جو اپنی بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے اس کو کام کی عادت پڑ جائے، یہ کام ان سے کرائیے، بہوؤں سے نہیں.
बहुओं से नहीं। تو ان کا جی نہیں چاہے گا وہ کریں گے تو آپ ظالم بن جائیں گے۔ اس کا نام دین ہے کہ کون کون سی بات کرتے تو کوئی کرتا نہیں، تو کوئی کرتا نہیں تو صحیح بات غلط ہو جائے گی کیا؟ کسی کے نہ کرنے سے صحیح بات غلط ہو جائے گی۔ جو باتیں کتاب میں شریعت کی باتیں جہاں لکھی وہاں سب لکھی ہوئی ہے، سیکھتے ہیں نہیں، سمجھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی تو فتوا دیتے ہیں۔ وہ تو کیسی کیسی بات کرتے ہیں۔ ایک جوان لڑکا ہے، وہ کچھ باتیں سنتا ہے تو کہتا ہے بات ان کی بہت اچھی ہے، مگر میں اس لیے نہیں آتا کہ عمل کرنا پڑے گا۔ سنا آپ نے؟ ارے بھائی ہمارے لیے تو بہت آسان ہے نا، ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ کرنا کیا ہے بتانا چاہ رہا تھا نا، کرنا کیا ہے؟ ایک چیز یہ کہ اپنی غلطی تسلیم کر لینا ہے۔ کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا اللہ چاہتا ہے گناہ نہ کرے، بندے کے اندر فیصلے کی طاقت رکھ دیا، اس کو متنبع کر دیا کہ یہ مت کرنا غلط ہے، پھر بھی اس نے کر لیا، شیطان نے کرا دیا، تو پھر دل میں ڈال دیا کہ پچھتا لے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ تو بار بار ہوا تو کیا معافی مانگ لے؟ اللہ پاک کتنی دفعہ، جتنی دفعہ انجانے میں تیرے سے گناہ ہوا سب معافی مانگ، اور جان کر جو کیا اس کی بھی معافی مانگ۔ حق کسی کا نکلتا ہے وہ دینا پڑے گا، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ وہاں پر دینا پڑے گا، یہاں سے بچ کے نکل جائیں گے وہاں دینا پڑے گا۔ اس لیے بہت سے لوگ بہت اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، ماتم نہیں کرتے، ہائے میرا ڈوب گیا، ہائے میرا ڈوب گیا، ہائے میرا ڈوب گیا۔ وہ بڑے مطمئن ہیں، ان کو پوچھو کہاں ہے، بولے فکس ڈپازٹ میں۔ کہاں ہے؟ کب ملے گا؟ تو فکس ڈپازٹ کا مال آدمی کب نکالتا ہے؟ جب اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ ضرورت کا دن کون سا ہے؟ تو کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ آخرت کا دن، جس دن حساب کتاب ہوگا اس دن مل جائے گا۔ تو یہ کیوں پریشان ہوگا؟ ہمارا تو ڈوبنے کے بعد بھی بہت بچا ہے، ہائے ڈوب گیا، ہائے ڈوب گیا، ہائے ڈوب گیا، رات دن یہی ماتم ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، تو سکھ چین کیسے ہوگا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو تمہارے مقدر سے اٹھا وہ اٹھ گیا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو ملنا ہے وہ ملے گا ہی، اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اور کتاب میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ میرے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت، اگر تو میری چاہت پہ راضی نہیں ہوا تو تیری چاہت پوری کرنے میں تجھے تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو میں چاہتا۔ کیوں اپنے کو تھکا رہے بلا وجہ؟ تھوڑا کھانا ہے، وہ مقدر کا کہیں جانا نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست یہاں بیٹھے ہوئے، ان کی بیوی بہت بااخلاق ہیں، اللہ کرے سب کی، ہم ہی بد اخلاق ہو جاتے تو بیوی بد اخلاق ہو جاتی ہے، ہماری بد اخلاقی سے ہماری بیویاں، ہمارے بچے بد اخلاق ہوتے ہیں۔ ہماری اصلاح کی پہلے ضرورت ہے، بیوی بچوں کی بات نہیں۔ تو اتنی بااخلاق کام کرنے والا ایک آفس کا لڑکا کام کرتا تھا، صبح میں ناشتہ ان کے گھر کر لیا کرتا تھا، تو اس کا طے ہوتا تھا یہاں آئے گا یہاں بیٹھے گا۔ آج مقدر سے انہوں نے اپنے شوہر کے لیے بہت اچھی ڈش بنایا، اور ان کی عادت ہے کہ جو نوکر کو پسند ہے وہی کھلاتی بھی تھی، آج بھی اسی پہ قائم ہے۔ اب وہ شوہر کو بیٹھ کے کھانا تھا، اور شوہر اپنے کسی کام میں لیٹ ہو گئے، بیٹھ کے کام کر رہے تھے، کبھی جا کے کھاؤں گا۔ وہ آیا تو اس نے کھانا لگا، دیکھا ڈش لگی ہے تو اطمینان سے بہت مزے لے کے کھایا، آج بڑا ہی شاندار کھانا بنا ہے، اور کھا کے چلا بھی گیا۔ اب یہ اٹھے کہ ناشتہ تیار ہے، کہاں لگا دوں جا کے کھا لیجیے، وہاں گئے تو سب کھا لیے۔ کھاتا بھی بہت تھا، کام بھی بہت کرتا تھا۔ ہم کھاتے زیادہ ہیں، کام بہت کم کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں کہ ان کو بائک کی چابی دے کر چھوٹا سامان بھی بائک سے منگوا رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کا بہت بڑا ظلم ہے، اپنے بچوں کو بائک دلا دینا اور گاڑی دلا دینا۔ میں آج کے دور میں سب سے بڑا ظالم اسی باپ کو سمجھتا ہوں۔ یہ اس کی قبر کھود رہا ہے کہ تو زندگی میں کسی کام کا نہیں رہے گا، 40 تک جاتے تیرے گھٹنے دکھیں گے، تیرا جسم تیرا ساتھ نہیں دے گا، تیرا سر سے پاؤں تک۔ یہ تو جتنا استعمال ہوتا ہے اتنی طاقت اس میں بڑھتی ہے۔ طاقت بڑھانے کی کم نیت سے ایکسرسائز ہو رہی ہے، باڈی دکھانے کی نیت سے زیادہ ہو رہی ہے۔ نیتوں کا فساد ہے۔ ہر کام کی اللہ والوں سے اس کی نیت پوچھو، اور کھانا دیر میں کھانا چھوڑ دو۔ آج نہیں 10 سال کے بعد بھگتو گے۔ اپنی ترتیب بناؤ، مجھے یہ کام اس وقت کیوں کرنا ہے، ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ کھانا عشاء کے بعد ہوئی تو بہت لیٹ ہو گیا، لیکن مجبوری ہے تو کھاؤ۔ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ناسمجھی ہو گئی ہے۔ اور یہ مسالے یہ تو بربادی کے لیے، مسالہ صرف کھانے میں دکھانا چاہیے، یہ ہے دیکھ لے خالی تھوڑا سا ڈال دیا بس۔ ایک حکیم صاحب کا علاج کے لیے جاتا ہوں، ایک ہی طرح کا سالن بنتا ہے، اتنا پھیکا تو مسالہ نقصان کی چیز ہے، لیکن ہمیں ٹیسٹی چاہیے۔ جب ٹیسٹی چاہیے تو پھر دوا کا بھی ٹیسٹ لینا پڑے گا، ICU کا بھی ٹیسٹ لینا پڑے گا،
ہاسپٹل کا بھی بل بھرنا پڑے گا. کھاؤ ٹیسٹ کی اور کھا کے سو جلدی سے. کھانے سونے میں تو گیپ ہونا چاہیے. جس کی بہت مجبوری ہے, ہم تو ایسوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ کھانے میں ہم گھر پہ لیٹ پہنچیں گے, وہ ٹفن منگا کے کھاتے. اور نام لوں ایسوں کا تو آپ تعجب کریں گے, اتنا مشغول اتنا بڑا آدمی گھر سے ٹفن منگاتے. بولے کیا کریں گے, کھانا تو وقت پہ ہی کھانا پڑے گا نا. اور جس کو کوئی مجبوری نہیں اس کی کوئی ترتیب نہیں. لٹ گئے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے کہ ٹاور غلط پکڑ رہا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب بہت بڑے آدمی تھے, کتنے بڑے رہے ہوں گے, جو لوگوں کے حق کا کتنا خیال رکھتے تھے. سمجھ آ رہی بات؟ ان کی بات سنانا چاہتا ہوں. آپ سمجھتے تو وہ بات تھی, بات نہیں, بات تو یہ ہے. بات تو تھی, بہت اہم تھی, لیکن اس لیے ان کی یاد آئی. معرف القرآن انہی کا ترجمہ ہے. 8 جلدیں اتنی موٹی موٹی ہوں گی, تقریباً اتنی موٹی 8 جلدیں, اور بھی کتابیں لکھا ہے. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انگریزی جوتا پہننا, وہ لیس والا انگریزوں کا خاص اسٹائل, وہ تو مر گئے. انہوں نے تو انگریزوں کو بھی دیکھا, وہ زمانہ بھی دیکھا. جب انگریزوں کا راج تھا تو وہ حیات تھے, جانتے تھے, پڑھے لکھے تھے. تو انگریزوں کا جوتا بازار میں ملتا ہے, انگریزوں کا جوتا. اب اس کا نام بدل گیا ہو, کیا کہتے اس کو, فارمل. ہاں ہوتا ہوگا, فارمل ہوتا, کیجول ہوتا ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اسپورٹس کی تو بات ایک الگ ہے, کھیلنے کے لیے راحت کے لیے وہ ایک جوتا بنایا گیا, وہ الگ ہے. یہ روز کے پہننے والے جوتے کی بات ہے. وہ تو صرف دوا بھی بنایا, انگریز ہم نہیں کھائیں گے. ارے ٹرین بھی بنایا, انگریز ہم نہیں چڑھیں گے. ہوائی جہاز بنایا, انگریز نے تو نہیں چڑھیں. تو ایسے قبط الحواس سے تو بات ہی نہیں کرنے کا ہے, جس کو اتنی عقل نہیں. تو انہوں نے کہا وہ جوتا پہنو گے تو اس کا اثر بھی تمہاری طبیعت میں پڑے گا. تو جب پیر کے جوتے کا اثر پڑے گا تو سر کے بال کا کیوں نہیں پڑے گا؟ مطلب یہ کہ ہم یورپین سے متاثر ہیں. ہم اپنے عمل میں تلاش کریں, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت سے متاثر ہیں یا ہم ان انگریزوں سے متاثر ہیں؟ سوچو, جلدی سوچ لو, شکل میں جلدی سوچ لو. جو چیزیں جتنا تم کو متاثر کر چکی ہیں سب کا بدل شریعت میں تلاش کرو, بدل جاؤ, ورنہ جس کی نقل اتارو گے مرنے کے بعد اسی کے ساتھ حشر ہو جائے گا. میں نہیں بول رہا ہوں, پوچھو علماء سے, محبت سے جس سے ہوتی اس کی نقل اتارتے. یہ بال نہیں مڑا سکتے اللہ کے لیے, گردن کیا کٹاؤ؟ جب تم بال نہیں قربان کر سکتے, تمہارے اندر کی بہادری کس کام کی ہے؟ تمہاری جمع مردی کس کام کی ہے؟ مرد ہو کیا ہو, اس کے آگے دوسرا لفظ نہیں آتا, کیا استعمال کرے؟ عقل مار دی گئی ہے. کس چیز سے متاثر ہو رہے, کس کے بال سے متاثر ہو رہے, کس کے گال سے متاثر ہو رہے؟ یہ داڑھی مڑانے والے کس کے گال سے متاثر ہو رہے ہیں؟ نبی کے گال سے یا انگریزوں کے گال سے؟ چھوٹی چھوٹی رکھ کر دنیا کو دھوکہ دے دو کہ مسلمان ہیں. اللہ کیا نہیں پسند ہے؟ ایک مجھ چاہیے پوری, یہاں تک تو یہاں سے یہاں. اللہ کی قدم عزت بڑھے گی. عزت مومنین کے لیے, رسولوں کے لیے, اللہ کے لیے ہے. غیروں کے طریقے میں چل کر وہ عزت تلاش کرتے ہیں, ان کی خواہشات کو اپنی خواہشات بنا لیا, عزت تلاش کرتے ہیں اور پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں. کسی لمحے نہیں نکلیں گے, ہر وقت دل بے چین رہے گا. سب بدلو, سوچ بدلو, طرز بدلو, سر سے پاؤں تک حلیہ بدلو. دیکھو چین کیسے نہیں آتا. میں تو دیکھا ہوں, ایک نہیں پتہ نہیں کتنے اللہ والوں کو دیکھا, اتنی زندگی گزر گئی. الحمدللہ الحمدللہ سب الحمدللہ اچھا ہی چل رہا ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے, کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ بہت اچھا حال ہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا. ارے حضرت یہ پریشانی کی دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں؟ کہا ہم کو تو کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ میں نے اپنی چاہت کو مولا کی چاہت سے ملا دیا ہے. وہ جو کرتے میں سمجھتا ہوں میری چاہت پوری ہو رہی ہے, بولے پریشان کیوں رہوں؟ لیکن وہ جو چاہتے وہ کرو تب نہ طبیعت بنے گی. یہ چاہتے ہماری پوری ہوں اور ہماری دنیا بھی بن جائے, ہماری آخرت بھی بن جائے, سب دھوکہ ہے. اور مال حرام سے بہت بچو, غذا حرام سے بہت بچو. بہت اہتمام ہوا, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. کیا یہ خالی بقرعید کا مسئلہ ہے؟ یہ بقرعید کے جانور کا مسئلہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر؟ کیا میں کلپ سناؤں, ابھی مفتی کی کلپ سناؤں؟ اور وہ مفتی صاحب کے لاکھوں فالوورز ہیں, سننے والے لاکھوں کی تعداد میں پتہ نہیں کتنے ہیں. انہیں کے قربانی دیتے وقت, ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے, ورنہ یہ ناجائز ہو جائے گا. اور تم نے ذبح کرنا شروع کیا اور کوئی کسائی نے ہاتھ لگا دیا, اس کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے نا؟ مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو خالی بقرعید کے دن
نہیں یار ابھی اپنے کو اتنا تھوڑی پیچھنے پڑا. وہ کہاں جاتے تم لوگ؟ شکیل بھائی کے پاس جاتے ہیں کیا؟ وہ سب ایسی ایسی باتیں لاتا ہے, اس کو بیان میں آتا نہیں, وہ تو ایسے ہی چلاتا ہے, خالی ایسے ہی چلاتا ہے کہ دنیا میں سکھ چین سے جینے کا راستہ بتاتا ہے. اور جس نے مان لیا وہ کہتا ہے ماشاء اللہ سکھ ہی سکھ ہے. بولے دھندے کا کیا؟ بولے یار بمبئی کی زبان میں شکیل بھائی واٹ لگ گئی. تو بولا پھر چہرے سے پریشان نہیں دکھتا. بولے پریشانی کیوں ہوگی؟ کیوں؟ تو بولتا واٹ لگ گئی دھندے کی. بولے پریشانی واٹ دھندا تو مقدر کی چیزیں کم زیادہ ہوتا رہے گا, کھانے کو ملتا ہے, پہننے کو ملتا ہے, رہنے کو ملتا ہے, پریشانی کس بات کی؟ میں نے کہا واہ جوان واہ, میرے تو بال سفید ہو گئے آج تک نہیں سمجھا, تو جوانی میں سمجھ گیا ماشاء اللہ. اسی میں بیٹھا ہے سن رہا ہے. اس لیے ہم اپنا طرز زندگی بدلیں, دنیا کے بارے میں غور و فکر چھوڑ کر کہ وہ کیسا ہے یہ کیسا ہے. یہیں سے بات شروع ہوئی تھی نا, وہ کیسا ہے یہ کیسا ہے, ہم کیسے ہیں, ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک جب اپنے اعمال پر غور و فکر کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. اللہ میں سمجھ ہی نہیں پاتا کہ مجھے کب کیا کرنا ہے. مستقل دعا مانگتا ہوں, اللہ جو کام جس وقت جیسے کرنا آپ کو پسند ہے ویسے کرنے کی توفیق. یہ دعا مستقل ہے میری. دوسری ایک دعا بہت پابندی سے, اللہ پاک ہم کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے. دنیا کے دیندار کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, اور ہر وقت دھوکہ ہے, ہر وقت دھوکہ ہے, شیطان نفس دیتا ہے. اس لیے اے اللہ ہر موقع کا حق عافیت سے دکھا دیجئے, سمجھا دیجئے, چلا دیجئے, جمع دیجئے. حق کی حفاظت, حق کے پھیلانے کے لیے قبول فرما لیجئے, اور اہل حق کے ساتھ حشر فرما دیجئے, اور اہل حق کی محبت دے دیجئے. تو پھر نقل اتارنا آسان ہو جائے. ہم پریشان رہنے کے لیے ایمان نہیں ہم کو دیا گیا, ہم تو سکھ چین سے رہنے کے لیے بھیجے گئے. اور بادشاہت ہماری ہی ہوگی اگر ہم پکے مومن بن جائیں. تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے پکے مومن بنو گے تو. اس لیے اللہ پاک ہم کو اپنی پسند کا دیندار بنائے اور سچا پکا مومن بنا دے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.